السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، میرے پیارے بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج ہم ایک ایسے سوال سے اپنی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا جواب ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ آخر اسلام کیا ہے؟ پہلی نظر میں یہ سوال بہت آسان لگتا ہے۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگ ترنت اس کا جواب دیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے۔ یہ جواب اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن کیا یہ پورا جواب ہے؟ ذرا سوچئے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ جس دین پر چلتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، تو کیا آپ اسے قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں سمجھا پائیں گے؟ اگر نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسلام کو اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی چیز پر صحیح عمل تبھی ہو سکتا ہے جب اس کی صحیح سمجھ ہو۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت بھی مضبوط نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس سیریز کا مقصد صرف جانکاری دینا نہیں ہے، بلکہ پہلے خود سمجھنا، پھر اس پر غور کرنا اور آخر میں اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ کسی فلسفی، کسی راجا، کسی عالم یا کسی سماج کی رچنا نہیں، بلکہ اسلام اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روزی دی اور اس کے پاس ایک دن ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین کیول اسلام ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اس کے نزدیک قبول کیا جانے والا دین صرف اسلام ہے۔ اس لیے اگر ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی رائے، سماج کی رسموں یا اپنی پسند سے نہیں، بلکہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے سمجھنا ہوگا۔ اب سوال ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ عربی بھاشا میں عام طور پر اسلام کے دو مطلب بیان ہوتے ہیں۔ پہلا ہے لغوی معنی، جس کا مطلب ہے سلامتی، امن، شانتی۔ اسی لغوی مطلب کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے سے ملتے سمے السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ دوسرا ہے شرعی معنی، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طرح جھک جانا، اس کی اطاعت قبول کر لینا اور اسی کا فرما بردار ہو جانا۔ اس کی سب سے واضح مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرا فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے عرض کیا میں سارے جہانوں کے رب کے سامنے جھک گیا، یعنی مسلم ہو گیا۔ سورہ البقرہ آیت 131۔ یہی اسلام کا اصلی مقصد ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارے اور اسی کی عبادت کرے۔ یعنی ایک مسلمان وہ ہے جو اپنی اچھا سے پہلے اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام کیول نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے۔ یہ سب اسلام کا حصہ ضرور ہیں، لیکن اسلام اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا دین ہے، اس کی عبادت، اس کا کاروبار، اس کا اخلاق، اس کے رشتے، اس کا انصاف، اس کی کمائی اور اس کا کردار، ہر چیز کو اللہ کی ہدایت کے مطابق ڈھالنے کا نام اسلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور حاکموں کے لیے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دین کیول کچھ رسموں کا نام نہیں، بلکہ اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول اور پوری امت کے ساتھ سچی وفاداری کا نام ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا میں اسلام کو صرف وراثت میں ملا ہوا مذہب سمجھتا ہوں یا میں نے اسے قرآن اور صحیح سنت سے سمجھ کر اپنایا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے تو یہی اس سیریز کو شروع کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی مضبوط بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو
تو پوری عمارت کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام کی بھی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ان 5 بنیادوں میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بنیاد ہے کلمہ شہادت، جسے توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اگر توحید صحیح ہوگی تو انسان کا دین صحیح بنیاد پر کھڑا ہے۔ فی الحال ہم اسلام کا تعارف پریچے کرا رہے ہیں، اس لیے یہاں ان 5 بنیادوں کا صرف مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، ان تمام اہم موضوعات پر ہم انشاءاللہ الگ سے ویڈیو میں قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین صرف انہی 5 چیزوں تک سیمت ہے۔ قرآن اور صحیح سنت کے باقی تمام احکام بھی ہر مسلمان پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اس عمارت کی بنیاد ہیں جن پر پورا اسلام کھڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا اسلام صرف ان 5 چیزوں کا نام ہے؟ کیا جو ویکتی کلمہ پڑھ لے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے اور حج کر لے، اس کے اوپر دین کی کوئی اور ذمہ داری نہیں رہتی؟ اس سوال کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بنیاد، فاؤنڈیشن کا ذکر کیا ہے، پورے اسلام کا نہیں۔ ذرا ایک مثال سے سمجھیے۔ جب کوئی گھر بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو پوری عمارت مضبوط رہے گی، لیکن اگر بنیاد ڈال کر کام روک دیا جائے تو کیا اسے گھر کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ گھر تب پورا ہوتا ہے جب اس کی دیواریں بنتی ہیں، چھت ڈالی جاتی ہے، دروازے اور کھڑکیاں لگتی ہیں اور وہ رہنے کے قابل بنتا ہے۔ اسی طرح توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کی بنیاد ہیں، لیکن اسلام صرف انہی 5 باتوں تک سیمت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں صرف نماز، روزے کا ہی حکم نہیں دیتا، بلکہ سچ بولنے، انصاف کرنے، وعدے پورے کرنے، امانت ادا کرنے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے اور حرام سے بچنے اور اچھے اخلاق اپنانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ عبادت میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں، لین دین میں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ویوہار میں اور سماج کے ساتھ ہمارے رشتوں میں۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ میں 5 ارکان پر عمل کرتا ہوں، اب مجھے دین کی کسی اور بات کی ضرورت نہیں، یہ سوچ اسلامک نہیں ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے۔ ہاں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور کوئی بھی ایک دن میں پرفیکٹ نہیں بنتا، لیکن ایک مومن کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور صحیح سنت سے سیکھتا رہے، اپنی کمیوں کو پہچانتا رہے اور دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق بناتا رہے۔ اس لیے ہمیں ان 5 بنیادوں کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ ساتھ دین کے باقی تمام احکام کو بھی سیکھنا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، آخر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایک سچے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کیا مسلمان صرف وہ ہے جو مسلمان گھر میں پیدا ہو جائے؟ کیا صرف مسلم نام رکھ لینے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے؟ کیا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کر لینے سے کوئی مسلمان کہلاتا ہے؟ یا پھر مسلمان ہونے کا کوئی پیمانہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی بتایا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں لوگوں کی رائے، سماج یا کسی فرقے سے نہیں، بلکہ قرآن اور صحیح سنت سے لینا ہوگا۔ سورہ البقرہ آیت 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دے۔ وہ دین کا کچھ حصہ مان کر کچھ حصہ نہیں چھوڑتا، بلکہ جہاں تک اس کی چھمتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کی ذمہ داری صرف مسلمانوں تک سیمت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک مسلمان کے اخلاق اور کردار کی بنیادی پہچان بتائی ہے۔ قرآن اور دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو ہر انسان کے ساتھ انصاف، رحمت اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس لیے سچا مسلمان کیول عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا لین دین بھی ایمانداری والا ہوتا ہے، اور اس کی پوری زندگی قرآن اور صحیح سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ویکتی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کیا صرف دعویٰ کر دینا کافی ہے؟ نہیں۔ سورہ آل عمران آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، سچی محبت کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ یعنی سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی عبادت، اپنے اخلاق، اپنے کاروبار، اپنے گھر پریوار اور اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 65 میں، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح اسے قبول کر لیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سچا مسلمان وہی ہے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو انتم فیصلہ مانتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی رائے، اپنی پرمپرا اور اپنے سماج کی بات کو اس پر ترجیح نہ دے۔ یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اب اگلا سوال ہے، اسلام انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اب تک ہم نے یہ جانا کہ اسلام کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اور مسلمان کون ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال ہے، آخر اسلام انسان سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اسلام صرف کچھ عبادتوں کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف مسجد تک سیمت ہے؟ یا اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے؟ قرآن اس کا بہت صاف جواب دیتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ سورہ الانعام آیت 162۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف نماز یا روزے کا نام نہیں ہے، اسلام چاہتا ہے انسان کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا مقصد صرف کھانا کمانا نہیں۔ سورہ الذاریات آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت اپنے آپ میں ایک بہت اہم اور بنیادی موضوع ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کن چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے؟ اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کیوں ہونی چاہیے؟ ان تمام باتوں کو ہم انشاءاللہ قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں ایک الگ ویڈیو میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ ابھی ہمارا موضوع اسلام کا پریچے ہے۔ یہاں عبادت کا مطلب کیول نماز، روزہ یا حج نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ اس کا کاروبار، اس کا لین دین، اس کا اخلاق، اس کے رشتے، اس کی کمائی اور اس کا ہر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر کام میں احسان یعنی بہترین طریقہ اپنانے کو فرض کیا ہے۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ انسان کا ہر کام ایمانداری، انصاف، رحم اور اللہ کے ڈر کے ساتھ کرے۔ اس لیے اسلام کیول عبادت کا مذہب نہیں بلکہ پوری زندگی کا طریقہ ہے۔ وہ انسان کو اس کے رب سے جوڑتا ہے، اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کے سماج کو بہتر بناتا ہے اور اسے آخرت کی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اب ایک اور سوال آتا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مسلم اور مومن یہ دو الفاظ آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسے بہت کم لوگ صحیح طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ اس سوال کا سب سے صاف جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بدوی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 14۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت اہم بات سکھاتی ہے۔
اسلام کا مطلب ہے کہ انسان ظاہر طور پر اللہ کے آگے جھک جائے، کلمہ پڑھے اور اسلام کو قبول کر لے۔ ایسے ویکتی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لیکن مومن وہ ہے جس کے دل میں ایمان مضبوطی سے بیٹھ چکا ہو، جو صرف ظاہر میں نہیں بلکہ دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچا یقین رکھتا ہو، اور اس یقین کا اثر اس کے کردار اور عمل میں بھی دکھائی دیتا ہو۔ یعنی اسلام قبول کرنا شروعات ہے، اور ایمان کا دل میں گہرائی سے اتر جانا اور اس کا اثر انسان کے اخلاق، عبادت اور پورے کردار میں دکھائی دینا مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صرف نام کا نہیں بلکہ ایسا مومن بنے جس کا ایمان اس کے ہر کام میں نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اور مومن دو الگ الگ مذہب ہیں۔ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان ضروری نہیں کہ ایمان کے اسی اونچے درجے پر پہنچ چکا ہو جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دین کے 3 درجے بتائے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تو آپ نے پہلے اسلام بتایا، پھر اس کے بعد ایمان اور اس کے بعد احسان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا سفر صرف اسلام قبول کرنے تک نہیں رکتا، بلکہ اسے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور پھر احسان کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے: کیا میں صرف نام کا مسلمان ہوں، یا میرا ایمان میرے کردار، میری عبادت، میرے اخلاق اور میرے لین دین میں بھی دکھائی دیتا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اب تک ہم نے اسلام اور ایمان کو سمجھا، لیکن حدیث جبریل میں دین کا تیسرا اہم درجہ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ ہے احسان۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو مانو تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ احساس نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم 8۔ یعنی احسان صرف نیک کام کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت اور ہر اچھے کام کو پورے اخلاص، خشوع اور بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ جب انسان کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اپنے ہر کام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے احسان دین کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے: کیا میں صرف نام کا مسلمان ہوں، یا میرا ایمان میرے کردار، میری عبادت، میرے اخلاق اور میرے لین دین میں بھی دکھائی دیتا ہے؟ الحمدللہ، اس سیریز میں ہم نے جانا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہیں، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ اب ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم ان باتوں کو جان لیں، بلکہ قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ علم کا اصلی مقصد عمل ہے، اس لیے جو بات معلوم ہو جائے اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور سچا مسلمان و مضبوط ایمان والا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی الحال اسلام کیا ہے کا یہ سلسلہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، لیکن اس سے جڑا ہوا ایک بہت اہم موضوع ابھی باقی ہے، چونکہ اس پر تفصیل سے بات کرنا ضروری ہے، اس لیے اسے اس ویڈیو میں شامل کرنے کے بجائے ہم اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو سکے اور کوئی اہم نقطہ چھوٹ نہ جائے۔ اب تک ہم نے جانا کہ اسلام کیا ہے، لیکن اب ایک اور بہت اہم سوال سامنے آتا ہے: کیا آج کا مسلمان واقعی اسی اسلام پر ہے جس کی دعوت ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے ملتا ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسلام اور آج کا مسلمان میں ہم قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں اسی سوال پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام اور آج کا مسلمان۔ کیا آج کا مسلمان اسی اسلام پر چل رہا ہے جسے اللہ نے قرآن میں اتارا اور رسول اللہ نے اپنی سنت سے سکھایا؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، اگر میرے اس کام میں بھلائی ہے
اور میری نیت تیری رضا کے لیے ہے تو اسے لوگوں کے لیے ہدایت، نفع اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا۔ مجھے آگے بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہو اور لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، میری خطاؤں کو معاف فرما اور اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔